حضرات ذوی احتشام، سادات کرام، ہر آنے جانے والا وہاں تک ہی آ اور جا سکتا ہے جہاں تک آنا اور جانا اس کے لیے ممکن ہو، اور جہاں کوئی جا بھی نہ سکے آ بھی نہ سکے ہمارے آقا ادھر گئے بھی ہیں جب تک جہاز نہیں اڑتے تھے تب تک کوئی یہ بات کہتا تھا کہ معراج شریف سمجھ میں نہیں آتا، تو لیکن جب سے یہ وزن، اس پر دلیل یہ دیتے تھے کہ وزنی چیز اوپر کیسے جا سکتی ہے، تو منو اور ٹنو کے حساب سے جہاز انسانوں کو اڑاتا پھرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کسی کو معراج شریف کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت نے اس سے منہ موڑ لیا۔ جس سے اللہ کی رحمت نے منہ نہیں موڑا اس کے لیے تو یہ مسئلہ سمجھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی دنیا اس بات پر حیران ہے کہ حضور بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، اور ہم اس بات پر حیران ہیں کہ حضور نور ہو کر واپس کیسے آ گئے۔ جو حضور کی نورانیت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں۔ جو نور کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، وہ بے دین ہے۔ تو ہم تو اس بات پر حیران ہیں کہ حضور نور ہیں اور 63 سال یہاں رہے اور پھر واپس گئے اور پھر آ بھی گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں۔ واپس فکر امت کے لیے آئے، امت کی فکر تھی، اور فکر وہی کر سکتا ہے جو قوم کے اندر ہوتا ہے۔ فکر اسی کو ہوگی جو قوم کے اندر ہوگا۔ جو زمان پارک میں بیٹھا ہے اس کو فکر نہیں ہو سکتی، جو لندن میں بیٹھا اس کو فکر نہیں ہو سکتی۔ فکر اسی کو ہوگی جو قوم کے اندر ہے۔ وہ قوم کی تکلیفوں کو دیکھے گا تو اس کو قوم کی تکلیفوں کا احساس بھی ہوگا۔ اور یہاں ایک طرف پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، دوسری طرف طیارہ کھڑا ہے جانے کے لیے، لیکن چونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو قوم حضور کی عزت کے لیے نہ نکلی، اب تو حال یہ ہے کہ آپ 1000 روپے لیٹر کر دیں پیٹرول، نال 5-6 بھی مارو پھر بھی قوم نے لے۔ کیوں؟ جس قوم کی سوچ میں شیر، کتا، بلہ اور تیر ہو، اس قوم نے کبھی بھی اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلنا۔ جس قوم کی فکر میں اسلام ہوگا اس کو پتہ چلے گا، ورنہ 2 دن پہلے پیٹرول کہاں تھا، آج کہاں پر ہے، سب خرید رہے ہیں، کیونکہ سوچ غلامی والی ہے نا۔ اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی آداب۔ تو حضور کو فکر تھی، ریاست کی بنیاد حضور نے معراج شریف سے واپسی پر رکھی ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں بھی رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آئے۔ آپ بہت دانا لوگ بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ جبریل امین دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ نبیوں کے پاس آئیں یا نہیں آئے؟
کتنے نبیوں کے پاس؟ تقریباً کم و بیش 1.25 نبیوں کے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین کا جسم جو ہے وہ لطیف ہے۔ اگر جسم لطیف والا اپنے مرکز سے دوسرے مرکز میں آ سکتا ہے، مرکز ان کا وہ ہے، اور آ ادھر رہے، اور سرکار نے ایک باری پوچھیا کہ کنا وقت لگتا ہے آندے؟ عرض کیتا حضور پلک جھپکنے سے پہلے میں سدرہ سے ادھر آ جاتا ہوں۔ اگر جسم لطیف والا جبریل مرکز سماوی سے ایک لمحے کے اندر ادھر آ سکتا ہے تو جس کے صدقے سے جبریل کو جسم ملا ہے وہ یوں کر کے کیوں نہیں جا سکتا؟ جس کے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ ایک اور گل تسی دعوت کی تھی، قاری صاحب کی آپ نے دعوت کی، آپ نے کہا جی قبلہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ قاری صاحب جانے جانے اپنے نال 2 بچے بھی لے گئے۔ انہوں نے پوچھا جی اسی دعوت ہے تہاڈی کیتی سی، یہ کون ہے؟ یہ کہن گے میرے بچے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے، باقی جو ساتھ گئے وہ طفیلی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کائنات میں مقصود صرف مصطفیٰ ہے، باقی سب طفیلی ہیں، سب طفیلی ہیں۔ تو جن کے صدقے سے جبریل کو سب کچھ ملا ہے۔ اچھا شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ کام آئے گا جدوں 2 چیزاں جمع ہو جاون تے جڑی چیز غالب ہوئے گی او دا حکم، شریعت او دے تے حکم نال سمجھو منہ چوں ریشہ نکلیا نال خون بھی آیا تے ویکھیا جائے گا کہ بلغم دے اتے خون غالب ہے تے وضو ٹوٹ جائے گا، تے جے بلغم غالب ہے تے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ پوچھتے کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا حضور کی 2 جہتیں ہیں، ایک جہت ہے بشریت والی اور ایک ہے نورانیت والی۔ جب بشریت والی حالت غالب ہو تو حضور مکے میں ہے، نورانیت والی جہت غالب ہو حضور لامقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جب تشریف لے گئے تو پودے اپنی مقدار سے نہ بڑھے، درخت اپنی جسامت سے آگے نہ گئے۔ 18,000 سال دے اندر دنیا دے اندر کسی انسان دے ناخن ہی نہیں بڑھے۔ بال بھی نہیں بڑھے ہوئے۔ مقصود حضور کی ذات۔ اللہ نے جبریل امین نے بلایا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا اللہ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تسبیح چھاڑ دے، تسبیح چھوڑ دو۔ تقریر ہو رہی ہوندی تسبیح بھی نال چل رہی ہوتی تے دل تے 2 تے نہیں ہیں، دل تے ایک ہی ہے۔ میں تسبیح چھاڑ دے۔ میکائیل علیہ السلام کو بلایا، فرمایا ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا یہ ان کے پاس رزق کا پیمانہ ہے۔ فرمایا کسی نے ہی نہیں دینا، پیمانہ چھوڑ دو۔ اسرافیل علیہ السلام کو بلایا، ان کے پاس بگل ہے، سور ہے، وہ پکڑ کے کھڑے ہیں، انہوں نے شف کرنا ہے قیامت آ جائے گی۔ فرمایا بگل کو نیچے چھوڑ۔ اسرائیل علیہ السلام کو بلایا، ہاں جی کیا ڈیوٹی ہے؟ بندے مارنے۔ فرمایا کسی نے نہیں مارنا۔ معراج کی رات جبریل کی تسبیح چھوٹ گئی، میکائیل علیہ السلام کا پیمانہ چھوٹ گیا، اسرافیل علیہ السلام سے سور واپس لے لیا گیا، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کسی کی روح نہیں نکالنی۔ جنت کا جو فرشتہ ہے رضوان بلایا گیا، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جنت کو سجا دو، سجا دو جنت، جتنے رستے آ رہے ہیں جنت کے سارے رستے سجا دو۔ جی تھوڑی دیر بعد سجا دیا گیا، فرمایا چیک کیا گیا سارے رستے اوکے کلیئر ہے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عرض کیا گیا یا اللہ سب کچھ کلیئر ہے۔ ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے
نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. داڑھی رکھی ہوئی ہے اتنی لمبی ہے, وضو کرتے ہوئے نالی میں داڑھی جا رہی ہے, اور امت کو فکر کیا دے رہا ہے, وہابی فکر کیا دے رہا ہے, معراج کی رات حضور نے رب کو نہیں دیکھا, یہ فکر دی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو خط لکھا, فرمایا میں بڑا حیران ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ سرکار کی بے ادبی تمہارے مقدر میں کیسے آ, کہ حضور کی بے ادبی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں ہوا. حضرت استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد شریف کے بعد پوری کائنات میں یہ وہ واحد مسجد ہے جہاں سے حق کی صدا بلند ہوتی ہے. مسجدیں اور بھی ہیں, سب کو لاکھوں سلام ہے. ابھی یہ 6-8 ماہ ہوئے مکہ شریف میں, ابو طالب مکی جو امام تھا مکے کا, اس نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ آپ سینمے کھول رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. آپ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر, 10 سیکنڈ کے اندر وہ غائب ہوا ہے, اور آج 8 مہینے ہو گئے اس نے سورج نہیں دیکھا, اور اس کی خاندان کو بھی اٹھا لیا گیا کہ صرف اس نے یہ کیوں کہا ہے. آج لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہیں, بس آپ اپنے مسئلے بیان کریں. تو میں نے کہا پھر تو قرآن میں بھی سورہ کافرون نکال دو, اس سے کافروں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا. پھر جب رب منافق کہتا ہے کہ اور ایک وقت تھا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تو منافق ہے, اٹھ مسجد سے نکل جائے. اس لیے اب یہاں شیر تیر اور بلے کی بات نہیں چلے گی, محمد عربی کی بات چلے گی. اور تم تو کہتے تھے یہ کہ لبیک والے, جب ہم ناموس رسالت کے لیے نکلتے تھے, ہم جب ناموس رسالت کے لیے نکلے, ختم نبوت کے لیے نکلے, آسیہ ملونہ کے خلاف نکلے, تو انہوں نے قرآن کی آیتیں چلائیں کہ یہ فسادی ہیں. ہویا نا جی, کہتے تھے یہ فسادی لوگ ہیں. جب ہم حرمت رسول کے لیے نکلے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نکلے, مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے نکلے, تم نے کہا یہ فسادی ہیں. آج کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے اور لبیک والے کدھر ہیں. اب ہم فسادی نہیں ہیں. اور وہ ابھی میں اس کا رات کو ٹویٹر پڑھ رہا تھا, وہ بغیرت, وہ انلیمیٹڈ بغیرت فواد چودھری, اس نے پھر امریکہ کے سفیر کے ساتھ ملاقات کر کے اس نے کہا کہ آپ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھیں, ہم 295 کو ختم کریں گے. تیری ایسی جی تیسی کر کے رکھ دیں. جب تک اس کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والے لوگ زندہ ہیں, ناموس رسالت کے قانون کو تمہارا باپ تو تمہارا باپ ہے, تمہارا دادا بھی نہیں روک سکتا.
من سب نبیًا، آپ کے لہجے سے پتہ چلے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ حضرت محمد بن مسلمہ کے وارث ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید کے عاشق ہیں، یہ صدیق اکبر کے نوکر ہیں، یہ مولا علی کے دیوانے ہیں۔ من سب نبیًا، ایسے کر کے جڑا آہستہ بول رہا ہے وہ دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ من سب نبیًا، مت کوئی یہ سمجھے کہ ہم اگر سیاسی ہیں تو ہمارا نظریہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ نظریہ ہمارا وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک اور اعلیٰ حضرت سے لے کر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تک اور وہاں سے لے کر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک، وہاں سے لے کر غازی علم الدین شہید تک، پھر ممتاز حسین قادری تک اور پھر بابا جی امیر المجاہدین تک۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ سلطان محمود غزنوی کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس اس نے جاسوس رکھے ہوئے تھے، تو وہ آئے کہنے لگے حضور ساڑھے محلے چ ایک مولوی صاحب آئیں تو تقریر بڑی سونی کرتے ہیں، تو انہوں نے بندے بڑے اپنے سجے کھبے کٹھے کر لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا اگے بھی دسو، انہوں نے کیا حضور سانو کوئی شک لگتا ہے، تقریر بڑی سونی کرتے ہیں مگر سانو انہوں نے کوئی ڈاؤٹ ہے، ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ ہماری گردن نہ اتار دیں، آپ یہ کہیں جی مولانا اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف ویسے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان نے کہا نہیں یار کھل کے گل کرو، میں سننے سے تیار ہوں۔ تو وہ جاسوس تھے، ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا حضور مسئلہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور خود سنا ہے کہ وہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور بچوں کو تعلیم دینا، اچھی تعلیم دینا، یہ بھی ایک بہترین جہاد ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی ایک عظیم جہاد ہے۔ تو سلطان ایوبی کہنے لگا تو اس میں شک والی کیا بات ہے، گل تو ٹھیک کر رہے کہ نفس نال جہاد کرو، نفس دی نہ منو، بچوں دی اچھی تربیت کرو، گھر والوں دا خیال رکھو۔ تو وہ کہنے لگے اگلی گل بھی حضور، اگلی گل ہے کہ مولانا یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ تلوار والا جہاد نہیں ہونا چاہیے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو جنگیں کرنے سے کیا ملا، یا ہم نے کسی کی گردنیں اتاری یا ہم مقتول ہو گئے، لہٰذا وہ جہاد اس جہاد کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جو میٹھا میٹھا جہاد ہے یہ صحیح ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا نا کہ یہ تلوار کی نفی کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھ تو نے کہا میں اسی ٹائم وہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے انہوں نے کیا میں نے مولوی صاحب کو لے چلو، مولوی صاحب کے پاس اس کو لے کر آئے تو سلطان بھیس بدل کے آیا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، چھوڑو جناب اپنا سسٹم بچاؤ، اپنے ادارے بچاؤ۔ دسو جی مولا علی نے کتنے لوگ مرید کی اپنے کہ تو میرا مرید ہو جا، غوث پاک نے کس کو کہا کہ میرا مرید ہو جا؟ سلطان ایوبی اٹھا سیدھا بھیس بدل کے مولانا کے پاس گیا، مولانا صاحب کو کہنے لگا حضور ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جی پوچھئے۔ اے حضور بیت المقدس آزاد کرنا چاہنے ہیں تو کیویں آزاد ہوئے گا؟ یہ واسطے کوئی ترکیب دسو سونی جی کہ بیت المقدس آزاد کرنا چاہنے ہیں تو کیویں آزاد ہوئے گا؟ کہنے لگے دعا کر،
دعا کرتے ہیں یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما. سلطان نے فرمایا تلوار لے آؤ. ایوبی نے کیا تلوار لے آؤ. تو تلوار کا نام سنیا تھے مولا نے ایسے, اس نے کہا ہاتھ اپنے آگے کرو. انہیں انگلیاں کٹ چڑی, انگلیاں کٹ کے تھے. انہیں کیا ہون دس تیری حقیقت کی ہے, نہیں تو میں تیری دھون بھی لا دیا. وہ کہنے لگا میری دھون نہ لائیں, میں نے لبادہ اسلام کو اوڑا ہوا ہے لیکن حقیقت میں یہودی. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں جہاد نہیں کر. حضور نے فرمایا جب تک میری امت میں جہاد ہوتا رہے گا اسلام اوپر رہے گا. جب تک. اور یہ لکھی پڑی گالے, فتح مکہ تلوار کے ساتھ ہوا, مکہ تلوار کے ساتھ فتح ہوا ہے. ورنہ اقبال حضور دعا مانگ سکتے تھے نا. حضور کی دعا یہ ہے کہ ابھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. ابھی ہاتھ اٹھتے نہیں, دعائیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں. لیکن مکہ تلوار کے ساتھ فتح ہوا, اور کشمیر بھی جس دن بھی فتح ہونا ہے تلوار کے ساتھ فتح ہونا. اور آج توجہ, جڑا جہاد جو تے لبیک نہیں نہ کہہ رہے, میں انہوں دستا مسئلہ کی. حضور نے فرمایا جس بندے نوں کدی جہاد دی خواہش نہ پیدا ہوئی, فرمایا جدوں دنیا تو مرے گا منافق ہو کے مرے گا. الجہاد الجہاد ایسے. اور آج مدینہ منورہ میں ہمیں لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تحریک لبیک سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول کر لے, یہ مسئلہ حل کر لے, وہ کرنا. وہ کہتے ہیں بس اسی کوئی گل کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن سعد حسین رضوی اگے ہوئے گا, اسی پیچھے ہوئیں گے. جمعہ فلسطین کے اندر پڑا انشاءاللہ. میں یہ بات عرض کر رہا تھا, اے کیڑا دین ہویا جی کہ او سرکار نے خدا نو نہیں دیکھا. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اس پر ایک بڑا لطیف نکتہ. فرمایا تسی کہندے ہو معراج دی رات حضور نے اپنے رب نو نہیں دیکھا. فرمایا وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَدْعُوَ كَرِيمٌ كَرِيمًا إِلَى دَارِهِ وَيَضِيفَ حَبِيبٌ حَبِيبًا فِي قَصْرِهِ ثُمَّ يَتَسَتَّرَ عَنْهُ وَلَا يُرِيَهُ وَجْهَهُ. عظیم ذات عظیم شخصیت کو اپنے پاس بلائے, محب محبوب کی دعوت کرے, اور جب محبوب محب کے پاس پہنچ جائے تو محب چھپ جائے. فرمایا اے تے ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا جدوں اے نہیں ہو سکتا تے پھر ماننا جدوں رب اپنے حبیب نو اپنے کول بلایا تے جدوں سارے فاصلے ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا پتہ رب فرماندا سی کتنا نیڑے ہوئے, فکانا قاب قوسین. فرمایا اتنا نیڑے ہوئے جتنا دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں. اے دیکھو کمانہ مل گئی ہیں, لیکن فرمایا ممکن ہے کہ یہاں کوئی تھوڑا سا فاصلہ وتھ رہ جائے. فرمایا رب اور رب کا حبیب اتنا قریب ہوئے کہ یہ فاصلہ بھی ختم ہو. میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ فرمانے جانی نال ملے جد جانی وتھاں نہ رہیاں ذرا, وتھاں نہ رہیاں ذرا. خلعت ہور تحائف لے کے عاشق ملے مکررہ. ایک واری نہیں ملے, پتہ نہیں کتنی واری ملے. اچھا شروع ہویا جی سبحان اللہ, تو گل ختم کتھے ہوئی؟ وہ آئے بزم میں, وہ آئے بزم میں. اتنا تو ہم نے بھی دیکھا میر کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی.